الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کی کمر جوانی ہی میں جھک گئی تھی۔ لوگوں نے کئی مرتبہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شاگرد کافی عرصے تک کسی موقع کی تلاش میں رہا کہ وہ آپ سے اس کا سبب پوچھ سکے۔ آخر ایک دن اس نے موقع پا کر آپ سے اس بارے میں پوچھ ہی لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے تو کوئی جواب نہ دیا، لیکن پھر اس کے مسلسل اصرار پر فرمایا میرے ایک استاد جن کا شمار بڑے علماء کرام میں ہوتا تھا اور میں نے ان سے کئی علوم و فنون بھی سیکھے تھے، جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمانے لگے اے سفیان، کیا تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو رب کریم کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، لیکن افسوس آج جب میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے، اگر اللہ کریم نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا کہ تو میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اپنے استاد کی یہ بات سن کر خوف سے میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود لوگوں نے بھی سنی، اور میں اپنے رب کریم کے خوف سے آنسو بہاتا رہا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ میرے پیشاب میں بھی خون آنے لگا اور میں بیمار ہو گیا۔ جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو میں ایک غیر مسلم حکیم کے پاس گیا۔ پہلے تو اسے میری بیماری کا پتہ ہی نہ چل سکا، پھر اس نے غور سے میرے چہرے کا جائزہ لیا اور میری نبض دیکھی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اس جیسا نوجوان کہیں نہ ہوگا، کہ اس کا جگر خوف الہی کی وجہ سے پھٹ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے دل ہر وقت خوف خدا سے معمور ہوتے تھے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا الغرض زندگی کے شب و روز فکر آخرت میں گزرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کے دل محبت الہی سے ایسے معمور ہوتے کہ وہ صرف رب کریم کی رضا چاہتے تھے، اور ان کے دلوں میں اللہ پاک کا ایسا خوف ہوتا کہ ان کے پیش نظر ہر وقت قیامت کے ہولناک مناظر رہتے تھے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہمارے دلوں سے خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کو ڈرانے کے لیے عذاب پر مشتمل کتنی ہی آیات سنا دی جائیں، گناہوں کی وعیدوں پر کتنی ہی حدیثیں بیان کر دی جائیں، گناہ گاروں کے عبرتناک انجام کی حکایت سنا دی جائیں، لیکن ایک تعداد ہے جو ٹس سے مس نہیں ہوتی، ادھر ادھر دیکھ کر لاپرواہی سے سنتے ہیں، توجہ نہیں رہتی، دل کو چوٹ نہیں لگتی، گناہوں سے دوری نہیں ملتی اور نیکوں کی محبت نصیب نہیں ہوتی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ گناہوں کی کثرت کے سبب دل اس قدر زنگ آلود ہو چکے ہیں کہ اب وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر ہم نے اپنی زندگی یوں ہی گناہوں میں بسر کر دی تو ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت ہمارا حشر بھی ایسے مجرموں کے ساتھ ہو جنہوں نے اپنی زندگی رب کریم اور اس کے پیارے رسول عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور نیک اعمال سے دور رہ کر گزاری ہوگی۔ ایسے لوگ بروز قیامت اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے اور گناہوں کی وجہ سے ان کے چہرے
سیاہ ہوں گے۔ یہ لوگ قیامت کے دن ادھر ادھر بھاگتے پھریں گے مگر کوئی ان کا حامی و مددگار نہ ہوگا۔ قیامت کے اس ہولناک منظر کو پارہ 30 سورہ عبس آیت نمبر 33 تا 37 میں اللہ پاک یوں بیان فرماتا ہے کہ ترجمہ کنز ایمان، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو یعنی بیوی اور بیٹوں سے، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ مجرموں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 86 میں ارشاد پاک ہے کہ ترجمہ کنز ایمان، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہاکیں گے۔ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے اور مرنے کے بعد گناہ گاروں کا حال سن کر ڈر جائیے اور توبہ کر کے نیکیوں میں زندگی بسر کیجیے۔ افسوس صد افسوس، ہمارے معاشرے میں دن رات دوسروں کے خوف سے تو چپ چپ کر گناہ کیے جاتے ہیں کہ کہیں میری گھر والوں کو نہ معلوم ہو جائے، لیکن اس رب کا ڈر نہیں رہتا جو رات کی تاریکی میں بھی ہمارے حال سے باخبر ہے۔ افسوس، گناہ کرتے وقت اس بات کا بھی خوف نہیں رہتا کہ بروز قیامت تمام اہل محشر کے سامنے گناہوں سے بھرپور نامہ اعمال پڑھ کر ہمیں سنانا پڑے گا، جہاں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ دنیا میں جن کے دلوں میں ہماری عزت و اہمیت تھی۔ ایک کاش اس وقت کی بدنامی اور شرمندگی سے بچنے کے لیے ابھی سے ہمیں خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے۔ ایک کاش ہم گناہوں سے دور رہنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک کاش ہم ہر لمحہ نیکیوں میں بسر کرنے والے بن جائیں۔ ایک کاش قیامت کے ہولناک دن کو ہمیشہ یاد رکھنے والے بنیں۔ اگر ہمیں خوف خدا کی دولت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گناہوں سے بچنے کا ذہن بن جائے گا۔ ہمارے بزرگان دین تو ایسے تھے کہ دن رات نیکیوں میں بسر کرتے تھے اور ہر وقت اللہ پاک کے خوف اور اس کی محبت سے سرشار رہتے، پھر بھی وہ اپنے اعمال کو کافی نہ سمجھتے اور خوف خدا سے خوب آنسو بہایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔